اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک سورہ النساء آیت 135 اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر، اللہ ان کا بہتر نگہبان ہے۔ پس خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم بات کو بگاڑو یا منہ موڑ لو تو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، ظلم، تجاوز اور فحاشی سے روکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ، الظالمون، ظالموں کا حساب اللہ کے سامنے محفوظ ہے، وہ غافل نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مظلوم کی صبر و استقامت اللہ کی مدد کا دروازہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، مظلوم کی آواز سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو جو معاشرے کا نظام بگاڑ دے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا عملی نمونہ یہ تھا کہ وہ عدل کو ہر صورت نافذ کرتے تھے۔ مظلوم کی فریاد ان تک پہنچتی تو فوری اقدام ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدل، حکمت اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے سکھائے۔ حضرت عثمان و ابوبکر رضی اللہ عنہم کی مثالیں مظلوم کا ساتھ دینے اور امت کے مفاد کو مقدم رکھنے کی ہیں۔ Quranic guidance against hypocrisy, oppression, and mockery. سورہ النساء۔ اللہ کو پسند نہیں کہ برائی بلند کی جائے مگر اس کے لیے جو مظلوم ہو۔ اللہ مظلوم کی آواز کو سنتا ہے۔ سورہ الحج۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکائیں اور مظلوموں کے خلاف ہوں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورہ البقرہ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے اور حق کا مذاق کرتے ہیں۔ منافقوں اور ظلم کرنے والوں کے لیے وارننگ۔ سورہ المطففین۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو کام دیتے ہیں، جو مومنین کا مذاق کرتے ہیں اور جو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظلم، دھوکہ اور مذاق اڑانے کی مذمت۔ حدیث وارننگز اگینسٹ oppression اینڈ hypocrisy۔ صحیح مسلم۔ خبردار، مظلوم کی دعا پر پردہ نہیں ہے، اگر وہ اللہ سے دعا کرے گی تو یہ قبول ہوگی، چاہے اس کے بھائی نے ہی ظلم کیا ہو۔ اللہ مظلوم کی دعا کو سیدھا سنتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ لوگوں پر ظلم کرنا ہے۔ ظلم چاہے دینی ڈھنگ میں چھپا ہو، بڑا گناہ ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی۔ جو شخص کسی مومن کو حقارت، مذاق یا نقصان پہنچتا ہے، اللہ اس کا بدلہ لے گا، چاہے یہ دنیا سے چھپا ہو۔ پردہ پوش ظلم کرنے والوں کے لیے وارننگ۔ سیئنگز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون اور صحابہ۔ پروفٹ محمد، جو شخص کسی مومن کو کسی طرح نقصان پہنچتا ہے، اللہ اسے سخت سزا دے گا، حتیٰ سب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک سورہ النساء آیت 135 اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو،
अल्लाह के लिए गवाही देते रहो, खाह वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या वालदैन या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ। अगर कोई गनी है या फकीर, अल्लाह उनका बेहतर निगहबान है। बस ख्वाहिशात की पैरवी न करो कि इंसाफ से हट जाओ, और अगर तुम बात को बिगाड़ो या मुंह मोड़ लो तो बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। वला तफसुदू फिल अर्द। उर्दू, जमीन में फसाद फैलाना सख्त मना है। तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। उर्दू, नेकी में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और जालिमाना कामों में ताउन मत करो। जो शरीक होगा वो उसी गुनाह का शरीक होगा। इत्तकू दावतल मजलूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं।